میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب دسترخوان کی کہانی میں نے سنانی ہے آپ کو۔ جی ہاں، دسترخوان تو ہمارے گھروں میں روز لگتا ہے، مگر یہ دسترخوان بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی نرالا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے آئے۔ رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں، لوگ زیادہ تھے، روٹیاں کم تھیں۔ چنانچہ اب آپ نے کیا کیا کہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور اس کو دسترخوان پہ لگا دیا، اور وہاں چونکہ پہلے تو لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے، تو دسترخوان کے پاس سے چراغ اٹھا دیا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ مہمان اندھیرے میں دسترخوان پر بیٹھ گئے اور آپ نے سوچا کہ میں نہیں کھاؤں گا، مہمان کھانا کھا لیں، اندھیرے کے اندر انہیں پتہ ہی چلے گا کہ میں کھا رہا ہوں، تو مہمان کا پیٹ بھر جائے اور یہ جتنے آئے ہیں میرے گھر میں اللہ کی رحمت ہے، یہ کھانا کھا لیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب جب کھانا کا سب اندھیرے میں کھا رہے تھے، پتہ تو نہیں چلا کس نے کتنا کھایا ہے، تو جب احساس ہوا کہ کھانا کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب چراغ لایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دسترخوان پر کیا موجود تھا؟ دسترخوان پر سارے کے سارے روٹی کے ٹکڑے ویسے ہی موجود تھے۔ سارے مہمانوں نے یہ خیال کیا کہ میں نہ کھاؤں، میرا بھائی کھانا پہلے کھا لے۔ آپ ذرا غور کریں کیسے لوگ تھے کہ مجھے بھی کھانا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں، میرا بھائی کھا لے۔ ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے، ایک یہ کانسیپٹ ہے، ایک یہ خیالات تھے۔ اور ایک بار آج کا دور کیسا ہے کہ ایک بار کسی شہر میں بتایا جاتا ہے، کسی ملک کے کسی شہر میں دودھ کی قلت ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جناب ایک کنواں ہے، ایک بڑا سا، ہر شہر کا جو فرد ہے آئے اور اس میں ایک گلاس دودھ کا ڈال دے۔ جب سارے شہر والے دودھ ڈال دیں گے تو اچھا خاصا دودھ جمع ہو جائے گا، اور اس کنویں پر ایک پردہ لگا دیا گیا کہ صبح اس کو کھولیں گے۔ ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگا، یار سارے شہر نے ہی دودھ ڈالا ہے، میں اگر ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے جا کر اس کنویں میں پانی کا گلاس ڈال دیا۔ ایک طرف سارے بھوکے رہ گئے کہ دوسرا بھائی کھا لے، ایک طرف ذہن یہ کہ سب نے ہی دودھ ڈالا ہے، میرے پانی سے کیا ہو جائے گا؟ صبح جب اس کنویں کا پردہ ہٹایا گیا تو وہ پورا کا پورا کنواں جو ہے وہ پانی ہی سے بھرا ہوا تھا، کہ سب نے ہی یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسروں کا بھلا ہو جائے چاہے مجھے تھوڑی تکلیف ہو جائے، یہ خیالات ہیں، یا یہ خیال ہے کہ میرا بھلا ہو جائے چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ایثار کے بے شمار فضائل، لیکن ایثار کی تعریف یاد ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت تعریف بھی عطا فرمائی اور اس کی فضیلت بھی عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، آپ کو بھی خواہش ہے اور آپ اپنی خواہش کو روک کر کسی اور کو موقع دے دیں، یہ ایثار ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے۔ ہم نارملی دیتے ہیں لوگوں کو چیزیں، مگر کب دیتے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کھانا کھا لیا بچ گیا، چلو یار اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اچھا کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلو کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں۔ چپل پھٹنے لگ گئے ہیں، چلو اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ کمبل اوڑھ کے جب پھٹنے کے قریب ہو گیا آپ کہتے ہیں مدرسے میں دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دینا چاہیے، لیکن آپ خود سوچیں نا کہ آپ وہ چیز دے رہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہ ایثار نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن ایثار کا جو ثواب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ اپنی ضرورت پر کسی اور کو ترجیح دے دیں۔ اس وقت ہزاروں معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہوں گے۔ ایثار کا ہمیں روزانہ ہی موقع ملتا ہے، بخشش کا وعدہ ہے۔ مثال کے طور پر افطار اور سحر میں تو سارے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، یہاں معتکفین بیٹھتے ہیں، گھروں میں لوگ بیٹھتے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، گھر کے افراد۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں جب دسترخوان پر کوئی کھانا آیا تو اب میں جان بوجھ کر اپنا ہاتھ تھوڑا سلو بڑھاؤں؟ کہ میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہماری نیت ہوتی ہے یار یہ سب سے اچھی جو بوٹی ہے، سب سے اچھا جو کھانے کا حصہ ہے، پہلے میں نکال لوں، پتہ نہیں بعد میں آئے گا نہیں آئے گا۔ گرم گرم روٹی آئی ہے، پہلے میں کھا لوں، بعد والی روٹی ٹھنڈی ہوگی۔ ارے بالکل ٹھنڈے پانی کا جگ آیا ہے، میں ٹھنڈا پی لوں، بعد میں ہو سکتا ہے سادہ پانی آئے گا۔ لیکن اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میری کچھ منٹ کی تاخیر، کچھ لمحوں کی تاخیر، میرا یہ بھائی پہلے کھا لے، میرا یہ بھائی پانی پی لے، میرا یہ بھائی روٹی اٹھا لے، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے۔
لیکن کیا معلوم یہ چند لمحوں کا رکنا. بالکل اسی طرح گھر میں اگر دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مرد یہ سوچے کہ میری بچوں کی امی پہلے اچھا سا لقمہ کھا لے, اگر اس کی والدین موجود ہیں تو میرے امی ابو پہلے اچھا کھانا کھا لیں, میرے بچے پہلے کھا لیں, پھر میں یہ لقمہ اٹھا لوں گا, تو کیا معلوم یہ کچھ لمحوں کی تاخیر جو ہے, آپ کا کچھ رک جانا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ یہ ایثار دسترخوان پر ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر یہ اعلان نہیں کرنا کہ آج میں ایثار کر رہا ہوں, جو کھانا کھا لو میں بعد میں کھا لوں گا. تو پھر یہ ایثار نہیں رہا, آپ نے تو پھر جتا دیا نا. پتا نہ چلے, میں جانوں میرا رب جانے. اب پانی پینا ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, کسی کولر کے پاس کھڑے ہیں, پتہ ہے پیچھے بھی کوئی اسلامی بھائی موجود ہے, تو گلاس بھر کر اسے پیش کر دیں, تھوڑی دیر بعد آپ بھی پی لیں گے. لیکن یہ ایثار ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں. دراصل میٹھے اسلامی بھائیو, اسلام جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ اس میں مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا درس ہے. مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے. میں اور آپ آج ایک بات سوچ لیں, خدا را جتنے بیٹھے ہیں نا اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کہ میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا راحت پہنچتی ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم تکلیف دینے دنیا میں نہیں آئے. میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا یہ کافی ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے صفحہ 342 پر طبرانی شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مسلمان کو تکلیف دینا گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. اچھا یہاں مسلمان مطلقاً کہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے شہر کا رہنے والا ہے, ہمارا بڑا اچھا اس سے برتاؤ ہوگا, ہمارے خاندان کا فرد ہے اس کے ساتھ تو پھر بھی ہم ٹھیک چلیں گے, ہمارے مرتبے والا ہے ہم اس کی بڑی عزت کریں گے, ہم سے زیادہ مرتبے والا ہے اس کی اور عزت کریں گے. لیکن ایک غریب آدمی کی, ایک نارمل مسلمان کی جس کو جانتے نہیں, کیا اس کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا ہے؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم سب غور کریں کہ میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں یا راحت کا باعث ہوں. میرے ساتھ جو رہنے والے, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے گھر والے ہمارے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں, ٹینشن محسوس کرتے ہیں یا راحت محسوس کرتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم باہر والوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی بہت سارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں. میں تو پہلے دعوت اسلامی کی ایک مثال دوں گا, پھر ہمارے کاروباری لوگوں کی بھی مثال دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی والے آپس میں ملتے ہیں, یا کبھی ہمارے اجتماع میں کوئی نیا اسلامی بھائی آ جائے, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, السلام علیکم, ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, مرحبا, تشریف رکھیے, آئیے بیٹھیے, بہت اچھی بات ہے, بڑی خوش اخلاقی ہے. اچھا کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کا گاہک جب آپ کی دکان پر آئے کیا رویہ ہوتا ہے, ارے ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد نظر آئے, بیٹھے بیٹھے کیا منگاؤں, چائے پیئیں گے, ٹھنڈا پیئیں گے, اور طبیعت کیسی ہے آپ کی, اور کچھ خدمت کروں آپ کی, بڑا اچھا انداز ہے. مگر میرا سوال ہے آپ سے کہ جو آپ کا دوستوں کے ساتھ انداز ہے, جو آپ کا گاہکوں کے ساتھ انداز ہے, کیا یہی خوش اخلاقی بھرا انداز آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ہے؟ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے؟ کیا اپنی فیملی کے ساتھ ہے؟ کیا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہے؟ بتائیے نا, کیا یہ خوش اخلاقی گھر میں ضروری نہیں ہے کہ باہر تو خوش اخلاقی کے پیکر اور گھر کے اندر شیر ببر؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا فرما رہے ہیں. اب آج کیا ہوتا ہے, تھوڑی ذمہ داریاں بڑھ جائیں, پھر دو مثالیں دوں گا. دعوت اسلامی میں ذمہ داری بڑھ جائے, کوئی بڑا نگران بن جائے, بڑی ذمہ داری مل جائے, تو گھر والوں کو کہتا ہے پتہ نہیں کتنا دین کا کام کر رہا ہوں, کتنا مصروف ہوں, اب تمہارے بھی کام کروں, میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں, ابھی مدنی مشورے سے آیا ہوں. تو یاد رکھیے. اور اسی طرح باہر والے کیا کرتے ہیں, کسی کی بڑی دکان ہو جائے, بڑا کاروبار ہو جائے, زمانے میں کوئی سٹیٹس بن جائے, تو گھر جا کے کہتا ہے اتنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں, اتنا بڑا کام کرتا ہوں, اب میں تمہارے لیے کدھر سے وقت نکالوں. والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دو جہاں کا بار ہے. ذمہ داری کیسی؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مگر اتنی ذمہ داریاں ہوتے ہوئے میرے آقا جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سودا سلف ساتھ لے جاتے,
ہیں گھر کے کھانا پکانے کے معاملات میں ہاتھ بٹاتے، اپنے خود نالین اقدس اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے، حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کیا کرتے. گویا بچوں کے لیے بھی وقت تھا، فیملی کے لیے بھی وقت تھا، گھر کے کام کاج کے لیے بھی وقت تھا، اور امت کے رہبر و رہنما بھی ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ہم باہر بھی تکلیف نہ دیں، ہم گھر میں بھی تکلیف نہ دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، سب کے لیے راحت کا باعث بنے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، ابھی تو آپ اعتکاف میں ہیں، لیکن جب آپ گھر جائیں، یا اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو غور کریں کہ میرے گھر میں داخل ہو کر میری جو فیملی ہے، گھر والے ہیں، میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ان کی ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے یا ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. کبھی چیک کرنا آپ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ دیکھیں سارے ٹینشن میں آ گئے ہیں، جلدی کرو کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں، ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ انہوں نے ہماری کلاس لے لینی، ارے ان کے جوتے کدھر ہیں. یعنی گھر میں ایک عجیب سی جو ٹینشن کی فضا ہو جاتی ہے. اب خود سوچیں میں گھر کا فرد ہوں یا انسپیکٹر ہوں؟ گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوں، جیسے ہی سلام کریں تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے کہ ماشاءاللہ، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا ہے، بچے کہیں ہمارے پیارے ابو آ گئے. لیکن گھر میں جا کر اگر آپ ٹینشن ہیں تو خود سے پوچھیں نا آپ کیسے ہیں. ارے ہم دنیا میں کسی کو ٹینشن دینے کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث کیوں ہیں؟ جدھر جائیں آپ کی وجہ سے راحت پھیلے، سافٹنس پھیلے، کمفرٹ ہو، لوگ ملنا چاہیں کہ کیا ملاقات ہے، کیا شخصیت ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. ان سے ملاقات کرے تو کوئی کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے یار نہ ہی ملتا تو اچھا تھا، پورا موڈ آف کر دیا. بات بات پہ طنز کرنا، بات بات پہ اعتراض کرنا. وہ کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، دیکھیں مہمان بن کر بھی تکلیف دے کر آتے ہیں لوگ. مہمان آپ کو کسی نے عزت دی نا، اپنے گھر بلایا، اب گھر گئے، گھر جاتے ہی کہہ رہے ہیں اچھا بھائی ابھی تک اسی علاقے میں رہ رہے ہو، اتنے پیسے کما لیے، بڑا گھر نہیں لیا تم نے. ارے یار ابھی تک کلر تم نے چینج نہیں کرایا، وہی پرانا 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی یہی رنگ تھا. صوفے تو اچھے لے لیتے ہیں. اب کھانا لگایا تو کھانے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے. تو جو میزبان ہوتا ہے نا وہ بھی سوچتا ہے نہ ہی بلاتا تو اچھا تھا، میں نے مہمان بلایا تھا، کوئی انسپیکٹر تو نہیں بلایا تھا. تو مہمان جب جائے نا کسی کے مہمان بن کے تو اس کے آداب لکھے ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے. اس میں کوئی اگر پسند نہیں آیا تو اس کا اظہار نہ کرے. تو مہمان بن کر بھی تکلیف دیتے ہیں. گویا بہت سارے طریقے، ہماری توجہ نہیں ہوتی مگر ہم کئی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کاش یہ حدیث یاد ہو جائے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. آج کسی ملازم کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. جناب کسی ملازم سے غلطی ہو جائے اس کو نہ جانے کیا کچھ بول رہے ہوتے ہیں. گھر کے کسی فرد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، افطاری کا کھانا پکانے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اسلامی بہنوں سے گھر کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہ کریں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. آپ کے غلام نے غلطی کر دی، آپ نے ہاتھ اٹھایا اسے مارنے کے لیے، پیچھے سے آواز آئی، کچھ اس طرح کی آواز آئی کہ جس طرح تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر قدرت رکھتا ہے. آپ نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس غلام کو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آج آپ کسی کے افسر ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے نگران ہیں، کسی کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کا کوئی ماتحت ہے، چاہے آپ کے یہاں نوکری کرتا ہے، چاہے آپ کے فیملی کا ممبر ہے، یہ غریب سا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اسے ذلیل کر دیں، جب چاہیں جناب اس کے دل کو توڑ دیں. یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور ہم نے جو دل آزاری کی ہے، ہم نے جو دل توڑا، ہم نے جو اسے تکلیف پہنچائی، اس کے لیے اپنے اعمال اسے دینے پڑ جائیں یا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑ جائیں. نہیں نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے حقوق اللہ کا معاملہ اور حقوق العباد کا معاملہ یہ دونوں جدا ہیں. یقیناً حقوق اللہ ہمیں پورے کرنے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہم نے عبادتیں کرنی ہیں. لیکن اگر کسی شخص کے حقوق اللہ میں کمی رہ جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے، رحیم مولا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان حقوق کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال
گال دبایا ہے، اور اگر اب وہ جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا، تو پھر رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو ایسا نہ کرو کہ زندگی بھر تکلیفیں دیتے رہو اور قیامت کے دن پچھتانا پڑ جائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آخری بات، مثالیں تو بہت ساری ہیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ آپ جو ہے ایک کام یہ کیجئے، ایک بڑی پیاری کتاب ہے، تکلیف نہ دیجئے۔ ایسی کتاب ہے کہ مدینہ 78 اس میں قسمیں لکھی ہوئی ہیں، 78 وہ قسمیں جس کی وجہ سے، جس انداز سے ہم کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب مریض کی عیادت بہت اچھی بات ہے، عیادت کرنا سنت بھی ہے، مگر احادیث میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ اچھی عیادت یہ ہے کہ بندہ کسی مریض کے پاس جائے نا تو جلدی اٹھ جائے۔ ہاں البتہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، قریب کا دوست ہے کہ یہ بیٹھے گا تو اچھا لگے گا، وہ بیٹھے، ورنہ نارمل عیادت کرنے کوئی جائے تو جلدی اٹھ جائے، کیونکہ جو مریض ہوتا ہے اس کو بعض اوقات کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کو آرام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب لوگ مریض کو کیا تکلیف دیتے ہیں؟ عیادت کرنے کے اٹھتے ہی نہیں، بیٹھی ہیں۔ ایک حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ عیادت کرنے کے لیے آئے لوگ، آپ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کھڑے ہی نہ ہو، بیٹھے آخر میں کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ ان کو مریض کی عیادت کا طریقہ سکھا دے، ان کو آ جائے کہ کس طرح مریض کی عیادت کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کچھ لوگ آئے اور عیادت کرنے آئے، اٹھے ہی نہ۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں کی بھیڑ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو عیادت کرنے والا کہتا ہے کہ میں دروازہ جا کے بند کر دوں؟ آپ نے کہا بند کر دیں لیکن باہر سے جا کے کر دیں، یعنی آپ بھی جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ تو اٹ مینز یہ کہ اگر ہم کسی مریض کے پاس بھی جا رہے ہیں تو ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم وہاں بھی کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو بہرحال آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اور اس پر غور کرنا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات چلتے پھرتے ہماری بے رخی والے انداز میں، ہماری اگنورنس میں، ہماری عدم توجہی میں کسی کا دل ٹوٹ تو نہیں گیا، میرا کوئی ایسا انداز تو نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی۔ تو ویسے ہمیں سب کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ چلے لگے ہاتھوں میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو، سارے اسلامی بھائی، کہ اگر آج تک میری وجہ سے کسی کا دل دکھا اور آپ بھی نیت کر لیں کہ آپس میں بھی کسی کا ہمارا کسی نے دل دکھایا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو معاف کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اب تکلیف نہیں دیں، نہ گھر والوں کو دیں نہ باہر والوں کو دیں۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنا دے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔